بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک بک۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ فرینڈز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تمام خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، خواتین کا احترام کرتے اور ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو مکے کے سبھی لوگ مانتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ لوگ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت سے کچھ مدت پہلے کی بات ہے کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس تعمیر میں شریک ہونا ہر شخص اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتا تھا، لہٰذا قبائل نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو بھی حاصل کرے، یہاں تک کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک آ پہنچی۔ یہ دیکھ کر ان میں سے کچھ افراد نے باہمی صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے ثالث مان لیا جائے گا اور اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اگلے روز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر پھیلا دیا اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائے۔ سب نے مل کر ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ اس طرح تمام قبائل اس سعادت میں شریک ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، بے شک اللہ کے پیارے نبی ہم سب کے دلوں کی جان اور دھڑکن، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہمارے لیے بہت سارے